وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 237 آیت نمبر 284 تیسرا حصہ ہے آج. موضوع قادر مطلق کون. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے. تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا. پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 284. لفظی ترجمہ: للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوہ ہو یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اس کا حساب اللہ تم سے لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس بخش دے گا اللہ تعالیٰ جسے چاہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، عذاب دے گا جسے چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. 284 نمبر آیت کے مضمون کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے سلسلے میں آپ کو میں نے بتایا کہ جب یعنی جو مالک ہوتا ہے وہی با اختیار ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا نقطہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو بہتر ہے. جو مالک ہوتا ہے وہی با اختیار ہوتا ہے. آپ کی جیب میں کچھ پیسے پڑے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ اس کو خرچ کرنے میں با اختیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا کوئی اور یا مثال کے طور پہ آپ اپنے پیسے امانتاً کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں امانتاً، تو مطلب وہ شخص تو مجاز نہیں ہے کہ اس امانت کو اپنی مرضی سے صرف کرے. یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ امانتاً ہے، اس کا ہمیں مالک نہیں بنایا. مالک فرمائے کہ میں ہوں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض.
مالک میں ہوں۔ انسان کی یہ ایک نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ انسان کی کامیابی، انسان کی نجات اور انسان کی فلاح اپنے مقصد میں، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں کامیابی یہ کیسے حاصل کرے گا اور زندگی کے امتحان میں کیسے پاس ہوگا، اس کا صرف ایک نقطہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مالک نہ سمجھیں، بلکہ اس مال و جان کو اللہ کی مرضی سے خرچ کریں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں مال و جان کو کھپائیں۔ اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، جنگلوں میں نکل جائیں مثال کے طور پہ، یا آپ اپنی ضروریات پر خرچ نہ کریں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، یا آپ اپنے اوپر خرچ نہ کریں، اپنی ضروریات، اپنے بال بچوں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو امانات دی ہیں اس کو اللہ کی مرضی سے خرچ کریں بس۔ اور وہ طریقہ جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اس پہ عمل کا طریقہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے سمجھنے میں، اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ باقی تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اگر تم بظاہر دعوی ایمان کر دو اور حقیقت میں تمہارا ارادہ جو ہے وہ مختلف ہے دعوی ایمان سے، تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ تم سے لے گا۔ اب اگر تمہارا عمل تمہارے قول کے مطابق ہوا اور صحیح ہوا تو تمہیں بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر تم نے دعوی ایمان کیا اور عملاً اس کے خلاف کیا، یعنی ظاہر میں کچھ کہا عمل سے کچھ کیا، تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ دیکھیں اس میں یہ جو آخری جملہ ہے واللہ علی کل شیء قدیر، تو اس میں یہ ہے کہ قادر کے سامنے ہمارا سر جھکتا ہے، یعنی جو طاقتور ہے، جو قادر ہے، اور تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس میں بہت گہرا مضمون ہے اے انسان، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں، انسان اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، اور اپنے یعنی پیدائش سے لے کر موت تک یہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اپنی جنس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ مرد کا جسم دیتا ہے، کسی کو عورت کا، اور پیدائش سے لے کر آخرت تک یہ تمام مراحل دیکھ لیں۔ آپ جب ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تب آپ کیسے ہوتے ہیں، 1 مہینے بعد، 4 ماہ بعد، سال بعد آپ کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ کون بدل رہا ہے؟ اللہ بدل رہا ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک بوڑھے شخص کی طرح بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ آج سے 63 سال پہلے 1 سال کا تھا یہ بچہ، یہ شخص بچہ تھا 1 سال کا۔ اب آپ کے سامنے میں مجھے آپ دیکھ رہے ہیں یا میری آواز سن رہے ہیں باہر، تو میں اس وقت جو ہے داڑھی سفید ہو چکی ہے، میرے قوا وہ نہیں ہے جو پہلے تھے، قوا میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور اب جو ہے یعنی بڑھاپے کی طرف، بڑھاپا تو آ چکا ہے لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ منزلیں انسان طے کرتا رہتا ہے۔ اس میں اللہ یعنی اللہ تعالی ہے، یہ میری حالات کو بدلنے میں، میری پیدائش میں، میری موت میں، اور میری پیدائش سے لے کر آخر تک یہ اللہ تعالیٰ، پھر میری جو رزق ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔
انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، رزق کی تقسیم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں ایک چیز جو میرے مقدر میں نہیں ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک الگ بات ہے، یہ میرے مقدر میں نہیں ہے، یہ میں نے اپنی کوشش سے اپنا راستہ چننا ہے۔ اور قرآن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ عقیدہ رکھنا مبنی بر انصاف نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ قسمت میں ہوگا تو نیکی کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے اور آپ کو ہدایت دی ہے، اب پھر آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اور وہ آیت آپ پڑھیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یہ سامعین اکرام یہ ساری صورتحال ہے، اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے نہ کیا تو ایک دن ایسا ہوگا جو نتیجے کا دن جو کہلاتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا ہر چیز کے ساتھ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہمارے نظر پہ تو پردے پڑے میں ہیں جہالت کے، یہ بات نوٹ کر لیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی نظر پہ پردے پڑے ہوتے ہیں، یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، یہ بیمار ہوتا ہے، یہ بے جان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی حیات کے لیے ہدایت نازل کی ہے، اس کی روشنی کے لیے قرآن آیا ہے، اس کی شفا کے لیے اور زندگی کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اور اپنے رسول کو بھجوایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کھلے طور پہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں حق کی طرف بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ میں یہ واللہ علی کل شیء قدیر پہ میں بات کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، القادر یہ اللہ کی صفت ہے۔ سامعین کرام، ہمارے ذہن پہ تو ہمارے یعنی جو سوچ ہے اور جو عقل ہے اس پہ پردے ہیں، جہاں تاریکی کے پردے ہیں، تاریکیاں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ پردے اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو طاغوت سے انکار کرنا ہوگا اور اللہ پر یقین کرنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا اور آپ کو تاریکی سے نور کی طرف لے جائے گا، وہ پردے پھر ہٹ جائیں گے، اور پھر ایسا مقام آئے گا۔ ایک حدیث میں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اس کی پابندی کرو تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور پھر دوبارہ فرمایا ارشاد کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی احکامات کی حفاظت کرو، یعنی اس کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرو، تجدہ تجاہک، تم اب اسے اپنے سامنے پالو گے۔ کیا مطلب؟ پردے ہٹ جائیں گے۔ اس وقت تو پردہ ہے نا، آپ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ افسوس ہے میں یہ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ میرے جو سامعین ہیں یا عام لوگ ہیں جو بھی ہیں، یہ نہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل پر پردہ ہے، اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تاریکی میں ہیں۔ عام طور پہ عوام کی بات پہ کر رہا ہوں میں۔ اب جب ایسی صورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو عقل کل قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اب روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھیں ہم روشنی کے طلبگار نہیں ہیں، روشنی موجود ہے لیکن ہم طلبگار نہیں ہیں۔
مثال کے طور پہ اندھیرا ہے، آپ کے کمرے میں آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹارچ پڑی ہوئی ہے یا لائٹ کا بٹن ہے، روشنی ہے، بلب ہے، لائٹ ہے، بلب ہے، آپ نہ بلب روشن کر رہے ہیں، نہ ٹارچ کو اٹھا رہے ہیں، نہ ٹارچ کو روشن کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کی مثال چراغ یعنی وہ ہے نا سراجم منیرہ کی ہے، روشن چراغ۔ تو جب ایسی صورتحال ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سوچ و بچار کی ہیں۔ ہم تو قرآنی آیات سے اسی طرح گزر جاتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور بس جلدی سے ترجمہ پڑھ لیا، نہ اس کے معنی کو جانا، نہ اس کے مفاہیم پر غور کیا، تدبر کیا، اور ایسی گزر جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم تاریکی میں ہی رہ جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں واللہ علی کل شیء قدیر کی۔ یہ جملہ اسی طرح اہم ہے جیسے کہ اس آیت کا پہلا جملہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ آیت واللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی اسی میں اتنی گہرائی ہے اور گہرائی ہے کہ اس کو آپ سوچیں تو آپ کے سامنے نقطے سامنے آئیں گے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، مومنین کی ایک صفت ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں یہ اس کے سامنے اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ تو واللہ علی کل شیء قدیر میں مضمون یہ ہے۔ دیکھیں قادر، یہاں بھی آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دے دوں، کوئی بات نہیں سمجھنے کے لیے۔ یہاں جو صاحبان اقتدار ہیں، پاکستان کی چلیں بات کر لیں، یہاں جو طاقتور ہستیاں ہیں جو کچھ کر سکتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں آج کل تو ماشاءاللہ نہیں ہے، 2020 مارچ میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ماشاءاللہ نہیں ہے، ورنہ میں تو پھر ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کا نام لیتا۔ آج کل تو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وزیر ہیں، اور پھر آپ کے جو مرکز میں ہیں وزیر اعظم ہیں یا آرمی چیف ہیں۔ آج کل تو دونوں ایک پیج پہ ہے نا، آرمی چیف، اصل تو آرمی چیف ہیں اور ان کی مشاورت سے سارے کام ہو رہے ہیں، اور دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مقتدر ہستیاں ہیں، اور آئین ان کو اختیار دیتا ہے۔ چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں نا، آپ چیف منسٹر کہتے ہیں، اور پھر جو وزیر اعظم ہے اس کو آپ چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں، یعنی سارے اختیارات، قانونی اختیارات ان کے پاس ہیں، یعنی انتظامیہ کے، اور وہ کر سکتے ہیں جو چاہیں۔ اب وہ قادر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ان سے ملنا چاہتے ہوں گے، وزیر اعظم صاحب سے لے لیں، لگا لیں حساب، کتنے لوگ ہیں۔ اگر آج دعوت دے دیں وزیر اعظم صاحب کہ بھئی اپنی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ایک دن آپ سب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے یعنی میرا جو پورٹل ہے وزیر اعظم کا، اس پہ اپنی مجھے بتا دیں، نام بتا دیں۔ 20 کروڑ لوگ ہیں، 20 کروڑ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ ان سے ملاقات کی درخواست دیں گے اور وہ کہیں گے میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آپ ظہرانے میں شریک ہوں، مجھ سے ملاقات کریں، اور میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ تو 22 کروڑ تقریباً لوگ ہیں، 22 کروڑ ابھی جو نئی وہ سینسس ہوئی ہے نا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ؟ میرا یہ خیال ہے کہ 25% لوگ جو ہیں، یعنی 3 کروڑ لوگ لگا لیں، 3 کروڑ لوگ درخواستیں دیں گے، اپنا نام انٹری کروائیں گے کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اور پھر وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کسی کو کوئی مالی فائدہ کوئی کچھ نہیں کروں گا، لیکن میں صرف لوگوں سے ہینڈ شیک کروں گا۔ پھر بھی میرے خیال سے بغیر کسی لالچ کے لوگ ملاقات، بھئی پی ایم سے ملاقات، چیف ایگزیکٹو، اور وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں 2.5 کروڑ لوگ، 2.5 کروڑ لوگ تو وہاں سمائیں گے نہیں۔ لیکن میں صرف آپ کو یہ بات کر رہا ہوں واللہ علی کل شیء قدیر کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ تو زمینی جو خدا ہیں نا، یہ تو بیکار ہیں، یہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے. انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو. یہ ایک بات نوٹ کر لے. قادر مطلق جو ہے وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. تو اب دیکھیں 2.5 کروڑ طلبگار پیدا ہو گئے ملاقات کے متمنی، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے متمنی کتنے ہیں. 125 کروڑ مسلمان ہیں اندازاً، 1.25 ارب کم و بیش. لیکن اس میں آپ 1 لاکھ لوگوں کو بتا دیں مجھے کہ بھئی اس میں 1 لاکھ، اس دنیا میں 1 لاکھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو خالص اللہ کے طلبگار ہیں. آپ نہیں بتا سکتے. کوئی نہ مسلمان ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ کوئی ان کا امیر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے اور ہمارا رخ اب دنیا کی طرف ہے. مسلمان، آج کا مسلمان، اس کو اللہ کے مقابلے میں دنیا محبوب ہے. آپ دیکھ لیں، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے. اللہ سے ہمیں کوئی غرض و واسطہ نہیں ہے. معاذ اللہ ہم کہتے ہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، قادر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں تو دنیا چاہیے، دنیاوی مفادات، اور وہ ہم اپنے طریقے سے حاصل کریں گے. آج دیکھ لیں پاکستان میں کرپشن، رشوت ستانی عام ہے. لوگ حرام حلال کا خیال نہیں رکھتے. تو پھر یہ ہے کہ بات تو بگڑ جاتی ہے. آپ اللہ کو بھلا کے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی جو القادر صفت ہے اس کے ہم قائل ہی نہیں ہیں، نہیں مانتے اس کو، ورنہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے نا، اللہ کی ملاقات کے متمنی ہوتے. یہ تو بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے ہمیں دنیا میں بھجوایا کہ اس کی ملاقات کے لیے تیاری کریں. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے قرب کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا. جنت کیا ہے؟ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وعدہ جو ہے وہ آخرت کا ہے، جنت. جنت میں ہے کیا؟ اصل میں جو نعمت عظمیٰ ہے. باقی تو جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو دے گا، لیکن یہ بھی اللہ اپنے فضل سے دے گا، لیکن ان لوگوں کو دے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ سے ملاقات کی تیاری کی ہو. اللہ. لیکن اگر کوئی دنیا میں اللہ سے ملاقات کا متمنی نہیں ہے اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گیا، جیسا کہ ہم، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی اللہ سے ملاقات کا متمنی نہیں ہے اور دنیا کی زندگی پر یہ راضی ہے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور 1000 روپے فیس ہے. آج کل تو میں شفا اسپتال گیا تھا، 3700 روپے مجھ سے لیے تھے انہوں نے، ڈاکٹر نے فیس کے اپنے 3700. یہ ابھی 2020 کی بات ہے. چلیں 3000 لگا لیں، اور وہ مریض جو ہے ان کا تانتا بندہ ہوا تھا. چلیں شفا، آپ لوگ زیادہ پیسوں پہ خوش ہوتے ہیں نا، میں آپ کو زیادہ پیسے بتاتا ہوں. وہاں تقریباً آپ لگا لیں 100 بندے کم از کم وہ دیکھتا ہے، اندازاً لگا لیں 3000. یہ 3 لاکھ روپے روز ہو گئے، 3 لاکھ روپے روز، اور 1 کروڑ روپے جو ہے وہ ماہانہ ہو گیا. مثال کے طور پہ کمی بیشی حساب کتاب، میں تو ویسے ہی ایک موازنہ پیش کر رہا ہوں آپ کو. تو یہ 1 کروڑ روپے وہ آ رہے ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اپنے راستے کی، لیکن ہم عام طور پہ تو دنیا کے طالب ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب مطمئن ہے، میں ڈاکٹر کا نام نہیں لے رہا ورنہ آپ ناراض ہو جائیں گے، کوئی بھی ہو، ساری دنیا کے پیچھے سارے لوگ لگے، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، جو بھی ہو، ریڈی بان ہے یا وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، سارے
دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہم سب من حیث الامت دنیا ہی مقصود ہے, دنیا ہی محبوب ہے اور دنیا ہی مطلوب ہے, اور دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے. تو اور دنیا کے تو اللہ تعالیٰ جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ ذرا سنیں ذرا غور سے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا ہی کی زندگی پر وہ راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں, اور میرے احکامات, میری ہدایت جو کہ یعنی قرآن جو کہ مجھ تک آنے کا راستہ بتاتی ہے, اس سے غافل ہیں, تو ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تو آیات قرآنی میں پیش کر رہا ہوں, میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا, لفظی ترجمہ قرآن کا پیش کر رہا ہوں. آپ پھر یہ نہ کہنا کہ یہ ہم پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. نہیں, میں کون ہوں؟ آیات قرآنی کا ترجمہ پیش کرنا تو اچھی بات ہے. آیات قرآنی کا صرف ترجمہ آپ سن لیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. جو میری ملاقات پر امید نہیں رکھتے, لا یرجون لقاءنا, میری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے, تیاری نہیں کر رہے. دیکھیں امید ہوگی تو تیاری کریں گے. ایک شخص جو ہے ایک ادارے میں نوکری کر رہا ہے 50,000 روپے سیلری پہ, اب وہ سارا مہینے تنخواہ کی امید میں کام کرتا ہے. کل ہی میری ملاقات ہوئی ایک بابڈا کے جو پینشن ریٹائر ہو گیا تھا, تو وہ بات چیت ہو رہی تھی. پرانا جاننے والا تھا, جب وہ سروس پہ تھا وہ بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی. بڑے عرصے بعد ملا مجھے بازار میں, تو میں نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ کہتا ہے بس گزارا ہو رہا ہے, پینشن مل رہی ہے 43,000 روپے, اور وابڈا جو ہے آدھا بل میرا دیتا ہے. تو یہ بڑی سہولت ہے, بس زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں. اسی طرح آپ اگر تنخواہ دار ہیں تو سارا مہینہ آپ تنخواہ کی امید میں کام کرتے ہیں. تنخواہ نہیں ملے گی پھر تو آپ کام نہیں کریں گے. یعنی تنخواہ ملنے کی اگر امید قطع ہو جائے تو آپ پھر کام پہ جانا بند کر دیں گے. اللہ کی دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. یہ تیاری کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی مشقت میں رکھ دی ہے, اور ہاں کہ ہم اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے میں محنت کریں. جاہدوا فی اللہ حق جہادی, جاہدوا فی سبیل اللہ. لیکن اگر کوئی محنت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملاقات کی امید نہیں ہے. آج دیکھیں نیکی کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے, اور نیکی یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بعض لوگ نیکی کرنے کا, حقیقی نیکی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. بہرحال ساری باتیں ہیں, اور تھوڑی سی ہم بات چیت بعد میں بھی کر لیں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ جی ترجمہ سنا دیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, جو تمہارے دل میں جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تمہارے دل میں ہے, ظاہر کرو یا چھپاؤ. او تخفوہ, یا چھپاؤ. یحاسبکم بہ اللہ,
اس کا حساب اللہ تعالیٰ تم سے لے گا. فیغفر لمن یشاء، بخش دے گا اللہ تعالیٰ جسے چاہے. ویعذب من یشاء، عذاب دے گا جسے چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے. تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا. پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.